السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا یوسف بھائی یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ پڑھائی کے دوران بھی کاروبار کرتے تھے اور آج الحمدللہ آپ ایک بڑی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ طیب پرفیوم یہ شروع کیسے ہوا اور آپ 6-7 سال سے پرفیوم میں کام کر رہے ہیں، تو پرفیوم کے تھوڑے سے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. بالکل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. تو پرفیوم کی جو ابتدا ہے وہ بڑی محنت کش ہے، اس میں بہت ہی زیادہ محنت کی گئی. جی جی ضرور محنت ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو رمضان کا مہینہ تھا، کرونا کے دن تھے، شاپ بھی ہم نے آن کی ہوئی تھی جی لیکن دکانیں آن کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو ہم نے اسی وقت آن لائن کام اسٹارٹ کیا. اچھا. اس وقت ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے پارسل پہنچایا اور اس سے ہمارا آن لائن کام بھی شروع ہوا اور بیچ میں بھی ہمارے کو بہت اچھا رسپانس ملنا شروع ہو گیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ محنت، لگن اور مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. شروع میں تو ہم نے بہت انویسٹمنٹ کیا اپنے جیب سے، ہر مہینے کا جو خرچہ ہوتا تھا وہ اپنے جیب سے بھرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری اور محنت کرتے رہے اور آج الحمدللہ ایک بہت ہی اعلیٰ برانڈ ہے. اچھا جیسے آپ نے آن لائن کی بات کی، بالکل. تو آن لائن کوئی بندہ اگر کام کرنا چاہے تو کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ پڑھائی کے ساتھ آن لائن کام کرے تو شاپ کو سنبھالنا تو مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، پڑھائی کے ساتھ تو آن لائن جس طرح کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل ہر ایک بندے کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل ہے. جی جیسے ہی سلام کرے گا تو موبائل نکالا، سب سے پہلے موبائل کو دیکھے گا. جی ٹھیک ہے، صبح نیند سے اٹھے گا تو سب سے پہلے موبائل کو دیکھے گا کہ بھائی یار موبائل پہ کس کے میسج آئے ہوئے. جی تو آن لائن کاروبار تو کوئی ٹائم آپ سے نہیں ہے جو آپ فضول میں اگر کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ اس میں قیمتی بنائے اپنے وقت کو. اس میں آپ کوئی بھی کسی بھی دکاندار کے پاس، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، کسی دکاندار کے پاس بھی جائیں کہیں کہ بھائی میں آپ کی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے، ان سے پروڈکٹ کی تصویریں لیں، آپ کا فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب سارے اکاؤنٹ موجود ہے، ان اکاؤنٹ پہ لگائیں اپنے نمبر پہ، تو اسی سے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے. لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آن لائن کاروبار کے اندر فراڈ لوگ بہت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں ان سے پیغام دینا چاہوں گا کہ فراڈ کر کے وہ 2 دن کماتے ہیں. اچھا آپ اچھا کام کریں، پوری زندگی کھائیں گے. کیونکہ میرے پاس ایسے ایسے کسٹمر ہیں جن کو ایک مرتبہ چیز منگواتے ہیں تو چیز پسند آنے کے بعد وہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے، اگر آپ کو کوئی بھی عطر چاہیے، پرفیوم چاہیے، گھڑی چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کرنا. تو وہ ایک کسٹمر سے پھر آپ کے پاس 5 کسٹمر آ جاتے ہیں، پھر وہ 5 آگے اور مزید کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ جب کسٹمر کو کوئی بھی چیز دیتے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ ہے، آپ استعمال کریں، ٹائمنگ، لاسٹنگ، کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت ہے وہ واپس کریں، ہم آپ کی پوری پیمنٹ آپ کو واپس دیں گے. اچھا کیونکہ ہمیں اپنے پروڈکٹ کے اوپر بھروسہ ہے، ہم ایمانداری والا کام کرتے ہیں. اچھا کبھی آپ کے شاپ پر ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کسی کو پروڈکٹ بھیجا ہو بالکل. بعد میں اس کو پسند نہیں آیا ہو ایسا کچھ، تو آپ اس سے کٹوتی کرتے ہیں یا پروڈکٹ واپس لے لیتے ہیں؟ دیکھیں صرف اور صرف جو ڈلیوری خرچہ ہے نا وہ وہاں سے بیچتا ہے، باقی جو پروڈکٹ کی قیمت ہوتی ہے جی وہ پوری ہم کو واپس کرتے ہیں. اچھا. اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی. اگر جو انہوں نے استعمال کیا بس اوقات تو اگر نارمل رینج کی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جا کے مسجد کے امام کو آپ گفٹ کر دیں جی اور آپ کی پروڈکٹ کے پیسے جو ہے ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں فون میں. اچھا یہ جو آفر لگتی ہیں پرفیوم کے دوسری چیزوں کے، تو ان آفروں کے کیا خاصیت ہے؟ کیا اس میں کچھ آفر واقعی ہوتا ہے یا بس نام کا 20% ہے، 50% ہے، یہ کیا حقیقت ہے اس میں؟ نہیں، یہ در حقیقت آپ کو جو مین بات ہے اگر وہ میں آپ کو آج بتاؤں تو دیکھو کوئی بھی پرفیوم ہوتا ہے نا جس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جی جی مثال کے طور پر 2025 چل رہا ہے، 26 میں پروڈکٹ ایکسپائر ہونے والا ہے، کمپنی کے پاس 1000 پیس پڑے ہوئے. جی جی ٹھیک ہے، ابھی کمپنی تو اپنے جو پروڈکٹ ہے نا اس کو کم ریٹ پہ نہیں بیچے گی. جی ٹھیک ہے، کمپنی پھر ہم سے رابطہ کرتی ہے کہ یار یہ پروڈکٹ ہمارا پڑا ہوا ہے، اس کا ریٹ اتنا ہے، اچھا 2027 میں ایکسپائر ہو رہا ہے، 2026 میں ایکسپائر ہو رہا ہے، لمٹ کر لیں اس کو، آپ ہمارے سے کم قیمت پہ لے کے فروخت کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم ان سے پرچیز کر لیتے ہیں سارا مال بہت ایک پرائس پہ اور ہم اس پہ آفر لگا کے بیچ دیتے ہیں. ایک آفر نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور دوسری اس طرح ہوتی ہے کہ جو لاج میں مال آئے ہوتے ہیں اس طریقے کے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم پورا لاد اٹھا لیتے ہیں، تو اس میں ہمارے کو بہت ہی اچھے ریٹ مل جاتا ہے. تو پھر ہم اپنے کسٹمرس کے لیے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھے ریٹ ملے، اور کوالٹی کے اوپر تو ہم لوگ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے، کوالٹی پہلے چیک کرتے ہیں اس کے بعد اپنے کسٹمر کو بھیجتے ہیں. اچھا کوئی بندہ پرفیوم کا کام کرنا شروع کر رہے ہیں، اس کے پاس انویسٹ نہیں ہے، بالکل زیرو انویسٹ ہے، تو وہ کیسے شروع کریں؟ دیکھو زیرو انویسٹمنٹ سے آپ کو اگر شروع کرنا ہے تو آپ کسی بھی قریبی یا آپ ہمارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. پرفیوم کی شاپ پر جائیں، ان سے کہیں کہ یار میں آن لائن کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی شاپ سے مجھے یہ خدمت درکار ہوگی کہ میرے پاس کوئی بھی آرڈر آئے گا تو میں آپ سے پرفیوم پرچیز کر کے اپنے کسٹمر کو دے کے آپ کی پیمنٹ آپ تک پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس نہیں اس میں ہو گئے 1000 روپے، 2000 روپے، 3000 روپے آپ کے جیب خرچی میں سے آپ پرفیوم پرچیز کریں اور جا کے پروفٹ کے ساتھ اس کو سیل کر دیں.
آپ کا پروفٹ آپ کی جیب میں آ جائے گا. اسی طریقے سے کام چلتا رہے. جب آپ کے پاس اتنی پیمنٹ ہو جائے, آپ اس قابل ہو جائے کہ چھوٹا سا اپنے لیے ڈھابا ہے, چھوٹا سا وہ کر سکے, تو چھوٹا سا اپنے لیے مطلب آف لائن شاپ بنا دے. آف لائن شاپ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اکثر کسٹمر جو ہے ٹرسٹ نہیں کرتے. جی جی یا اکثر کسٹمر کہتے ہیں کہ ہم آتے خود ہی, کیونکہ فریگرنس ہے یہ لوگ چیک کیے بغیر جو ہے خریدنا بہت مشکل ہے. جی جی کیونکہ ابھی کس طرح کی خوشبو میں آپ کو بولوں گا کہ بھائی میٹھی خوشبو ہے, تیز ہے, ٹھنڈی ہے, کیسی خوشبو ہے, تو فریگرنس کو بیچنا تھوڑا سا مشکل ہے. جی. ٹھیک ہے. اور باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پرفیوم لینا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ اوریجنل ہے یا کاپی ہے, تو ایسی کیا سیکریٹ ہے بندہ اس کو پہچانے کہ بھائی یہ اوریجنل پرفیوم؟ یار پاکستان کے اندر تو میں آپ کو کیا کہوں کہ ایسی ایسی کاپیاں بنی ہوئی ہیں, ایسی کاپیاں کہ اگر میں 2 پروڈکٹ آپ کے پاس رکھ دوں سیم ٹو سیم, کوئی فرق نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ دکاندار بھی فرق نہیں کر سکتے. تو ہم اس طرح کچھ تو ہوگا کہ دکاندار کو یہ صرف زبان ہے. بس آپ بندے کو دیکھیں گے اپنا کہ بندہ بیچنے والا کون ہے. ٹھیک ہے. آپ اس بندے کو لے کے خریدیں. باقی جو پرفیوم کی پہچان ہوتی ہے وہ آپ ان سے ایسا کریں کہ ان کو کہیں کہ یار میرے کو دے دیں, میں چیک کر لیتا ہوں. ایک اسپرے اپنے کپڑے پہ کر کے چلے جائیں, چیک کر لیں کہ آپ کو باقاعدہ کہ یار وہ خوشبو ٹائمنگ لاسٹنگ دے رہی ہے. اگر وہ آپ کو ٹائمنگ لاسٹنگ دے رہی ہے تو آپ جا کے پرچیز کرنا. اگر آپ کو اس کی پرفیوم سمجھ نہیں آتی تو چھوڑ دیں. اچھا, خوشبو لگانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ ویسے خوشبو تو سارے لگا, لیکن بعض کی جو مہک ہوتی ہے وہ گونجتی نہیں ہے, مطلب ختم ہو جاتی جلدی, تو کوئی طریقہ ہوگا؟ یہ آپ کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسٹمر, ہمارے پاس جو بھی کسٹمر آتے ہیں اکثر, تو وہ کیا کرتے ہیں پرفیوم اٹھایا نا, اس کے بعد یہ سارا بہت میں اس کا دیا اوپر, کوئی بھی خوشبو نہیں آ رہی, تو یہ دیکھو یہاں پر کچھ کیا یہ ہاتھ نیچے کر دیا. جی ہمارے ہاتھ پورے دن نیچے ہی ہوتا ہے, میں تو ہاتھ کر کے نہیں گھوم رہے تھے نا. ٹھیک ہے. تو یہ خوشبو اندر ہی سینڈ ہے, جی, سڑتے سڑتے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. جو ہمارے کسٹمرس کو خوشبو آئے گی, خوشبو آپ لگائے, یہ جگہ ہو گئی, یہ جگہ ہو گئی, فرنٹ پہ لگائے, اسلو پہ لگائے, یہاں پہ لگائے. جی, زیادہ بکرے پہ اگر آپ کے جسم کی اسمیل ہے تو اس کے لیے آپ باڈی اسپرے یوز کریں, یا نہانے کے بعد مزید کچھ چند چیزیں آتی ہیں ان کو آپ جسم پہ لگائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پسینے کی اسمیل نہیں اٹھے گی. یہ بغلے کے اندر پرفیوم لگا دیں, اپنی پرفیوم اور عطر کو ضیاء کرتا ہے, اس سے خوشبو آپ کی ہوگی. اگر آپ ادھر کپڑے پہ لگائیں گے تو آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے تو آپ کی فریگرنس اٹھے گی. اور یہ باقاعدہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ اوریجنل اور اچھی چیز استعمال کریں. باقی لوکل چیز لیں گے وہ اوپر بھی ماریں گے تو بھی وہ تقریباً 5 منٹ 10 منٹ خوشبو رہے گی, اس کے بعد آپ کی خوشبو ختم ہوگی. شکریہ. آخر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ خوشبو تو موسم کے حساب سے بھی آئی تھنک ہوتے ہیں. بالکل. تو ابھی رمضان بھی آ رہا ہے. بالکل. تو رمضان میں کون سی خوشبو لگانی چاہیے, اور موسموں کے ہمیں خوشبو بتائیں کہ کس موسم میں کس طرح کی خوشبو لگانی چاہیے, کیونکہ ہر بار ہر خوشبو تو نہیں سونگ سکتا. تو اس حوالے سے سے بتائیے گا. دیکھیں, جو سردی کا موسم ہوتا ہے جس طریقے سے ابھی اپنے اختتام کو جا رہا ہے, تو سردیوں کے اندر جو ہے تھوڑی سی تیز خوشبو ہوتی ہے نا, وہ لوگ پسند کرتے ہیں. عید ہو گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ترش ہوتا ہے, کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں جو لوگوں کو مزہ دیتی ہے. اور اگر اون جو ترش سے سخت کرے, اگر اس کو آپ گرمی میں استعمال کریں گے, کیونکہ گرمی میں آپ دیکھیں گے کہ پسینہ اور حبس وغیرہ بہت ہوتی ہے, ایک تو اس کی ہلکے سے ہوتی ہے, اور اگر آپ تیل عطر لگا کے چلے جائے تو میرا خیال اس محفل میں پھر کوئی بیٹھنے کا لائق نہیں رہے. تو سردیوں کے اندر تھوڑی سی کڑک اور تیز خوشبو استعمال کی جائے, جس طرح شمامہ ہو گیا, اونٹ ہو گیا, خس ہو گیا, یہ چیزیں اس کا مزہ ہی الگ ہے اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے. اور اس کے علاوہ گرمی ہو گئی, جس مطلب موسم جو بہت گرم ہو گیا, اس موسموں کے اندر آپ ٹھنڈی خوشبو استعمال کریں, لائٹ خوشبو استعمال کریں, مسجد کو اس طریقے سے. تو جس طریقے سے بھی آپ نے سوال کیا کہ رمضان کے متعلق, تو پاکستان کے اندر تو 4 صبح اور ابھی کراچی کے اندر تھوڑی بہت گرمی ہے, لیکن ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں وہاں پہ کراچی والوں کے لیے بتائیے. اچھا, کراچی والے جو ہے وہ بالکل میں ان سے عرض کروں گا کہ لائٹ خوشبو استعمال کریں, کیونکہ ماشاءاللہ رمضان میں سارے بھائی نمازی بھی جاتے ہیں اور مسجدیں بھی بڑی بھی ہوتی ہے, تو تیز خوشبو لگا کے کسی نمازی بھائی کو بھی تکلیف ہوگی. تو اس میں یہ ہوگا کہ لائٹ خوشبو ہے, اوینٹس ہو گیا, سویج ہو گیا, اس طریقے سے خوشبو استعمال کی جائے تو بہت اچھی رہے گا. اور لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے یار کیا چیز لگائی ہے. یوسف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو موجود کریں اور مزید سے ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر ہم بریک کی طرف جاتے, بریک کے بعد ایک نئے مہمان کے ساتھ کی ملاقات کرتے ہیں.